السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم ترین خبریں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں۔ ایک تو سزاؤں کا سیلاب آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور اس نے تباہی اور بربادی جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ ہمارے پاس کبوتر کیا خبر لے کر آیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دن، آنے والے ہفتے جو ہیں وہ کیا پیغام لے کر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل میں نے آپ کو ایک خبر دینی تھی، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اندر کی ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا، وہ بھی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ٹیلی ویژن چینل جس کے حوالے سے آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کو خبر بریک کر کے دی تھی کہ جناب وہ بک گیا ہے، اب اس کے بارے میں کچھ مزید اپڈیٹس آئی ہیں اس چینل کے حوالے سے۔ بہت سے ہمارے میڈیا کے لوگوں نے جو ہے وہ مجھے کال کر کے سوالات کیے کہ جناب کس چینل کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ کو میں نے بتا دیا تھا لیکن کچھ کو میں نے نہیں بتایا تھا، اسی حوالے سے ایک مزید اپڈیٹ بھی جو ہے وہ آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے جناب کہ سزاؤں کا سیلاب جو ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ برسات کا موسم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس برسات نے بہت تباہی مچائی ہے مختلف ایریاز کے اندر، چاہے وہ دیہی علاقے ہوں یا وہ اربن ایریاز ہوں، شہری علاقے ہوں، وہاں پہ جہاں جہاں سیلاب آیا اس کی وجہ سے کافی تباہ کاریاں ہوئیں، اور جو فوٹیج ہے وہ اس کو تو دیکھ کے خوف آتا ہے۔ لیکن پہلے ذرا سیاسی اور قانونی معاملات کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے جناب 9 مئی 2023 کو میاں مالی میں احتجاج کے مقدمے میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر اور رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا، سابق ایم این اے بلال اعجاز سمیت 32 ملزموں کو جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اب اگر یہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ڈی سیٹ بھی ہوں گے، نااہل ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ کو اس قسم کی ایک پنشمنٹ ہوتی ہے اور وہ بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے، تو پھر آبویسلی آپ اپنی سیٹ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے انلیس اور انٹل آپ اس کی اپیل کریں، اور اپیل کے اندر جو ہے وہ سزا کو فی الحال معطل کر دیا جائے تو پھر ایک اور بات ہے۔ لیکن اس وقت جو سٹیٹس، قانونی سٹیٹس ہے وہ یہ ہے۔ یہ مقدمہ نمبر تھا جی 72/223، اس کی سزا کا حکم جو ہے وہ سنایا گیا۔ یہ مقدمہ ضلع میاں والی کے علاقے موسیٰ خیل کے تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں توڑ پھوڑ، املاک کو آگ لگانے اور ہنگامہ آرائی کرنے پر انسداد دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ درج تھیں۔ ATC کے جج محمد نعیم شیخ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلہ سنائے جانے کے وقت احمد خان بچر سمیت PTI کا کوئی کارکن جو ہے وہ عدالت میں موجود نہیں تھا۔ جن ملزمان کو سزا سنائی گئی وہ سب جو ہے فی الحال ضمانت کے اوپر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 21 دسمبر 2024 کو فوجی عدالت نے سانحہ 9 مئی کے کیس میں ملوث 25 مجرموں کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور بعد میں 26 دسمبر 2024 کو فوجی عدالت نے سانحہ 9 مئی 2023 میں ملوث عمران خان کے بھانجے حسان نیازی سمیت مزید 60 مجرمان کو 10 سال تک قید ماں مشقت کی سزائیں جو ہیں وہ سنائی تھیں۔ پاک فوج کے کورٹس آف اپیل نے رواں سال 2 جنوری کو سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی 2023 کو، 9 مئی کا جو مشہور ایک کیس ہے، تو 9 مئی کو نیب نے جب عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا تھا، اس گرفتاری کے بعد جو ہے وہ پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں کی جانب سے جو ہے وہ شدید رد عمل آیا تھا، اور مختلف فوجی املاک کو جو ہے خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اسی کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو آبائی شہر ہے میاں والی، اس کا علاقہ ہے تھانہ موسیٰ خیل کا، جہاں پہ پرتشدد واقعات جو ہے رونما ہوئے تھے، اور ان میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات لگے تھے۔ جلاؤ گھراؤ بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہوا تھا۔ 22 جولائی 2025 کو، یعنی کہ آج کے دن جو ہے وہ PTI کے 36 کارکنوں کو یہ سزائیں سنائی گئیں، جن میں سے 32 کو جو ہے وہ 10 سال قید کی، اور 9 مئی 2023 کے پرتشدد مظاہروں سے متعلق یہ سزائیں ہوئی ہیں۔ اس کیس میں جج محمد عباس نے 9 مئی کے 2 دیگر کیسز میں ملزمان کو بری کیا تھا۔ تو عدالتی کارروائی میں سماعت کے دوران پروسیکیوشن نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد منظم منصوبہ بندی کے تحت سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ ملزمان نے اپنے دفاع میں کہا کہ وہ پارٹی قیادت کے اکسانے پر احتجاج میں شامل ہوئے اور انہیں قانونی اور مالی مدد نہیں ملی۔ سماعتوں میں کئی پیش رفتیں ہوئیں، جن میں مدعی کی عدم پیشی پر عدالت کی برہمی، ملزمان کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں، اور سابق MPA عدیل احمد کو اشتہاری قرار دینا بھی جو ہے وہ شامل تھا۔ اچھا، اس میں مطلب پاکستان تحریک انصاف کے میں کئی کارکنوں کو سوشل میڈیا کے اوپر میں یہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی ایک دن پہلے جو ہے ابھی ہم نے اس سینٹ کے حوالے سے KP کے اندر جو ہے کتنا اچھا بچہ بن کے دکھایا، اور سارا فارمولا بھی حکومت کے ساتھ سیٹ کیا 6-5 کا،
اور اس کے مطابق 11 سیٹیں اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوئی اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پہلا رزلٹ آ گیا اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 9 مئی کی پہلی بڑی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ سرگودا کے بعد ابھی فیصل آباد میں بھی کیسز ہیں اور لاہور کے کیسز کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑی نظر. اور لاہور میں تو اچھے خاصے مختلف کیسز ہیں, کوئی ایک کیس نہیں ہے. جناح ہاؤس کا الگ ہے, راحت بیکری کا الگ ہے, شیرپا برج کا الگ ہے, گلبرگ کا الگ ہے, شادمان تھانے کا الگ ہے, مختلف کیسز ہیں. تو اس میں مختلف سزائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر ان کے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ نامنیٹڈ ہیں. ابھی تو صرف اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ نامنیٹڈ تھے, دیگر کیسز میں کافی بڑے افراد جو ہیں وہ نامنیٹڈ ہیں. شیرپا برج کے حوالے سے اس کے کیس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ آج مکمل ہو چکی ہے, فیصلہ محفوظ کیا گیا اور القادر ٹرسٹ کیس میں بیسکلی اس میں بھی گرفتاری کے بعد جو ہے ملک بھر میں جو احتجاج ہوئے تھے. اس میں لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ یعنی کہ جناح ہاؤس اور راول پنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز پر حملے جو ہے وہ شامل ہوئے تھے اور شیرپا پل کے قریب گاڑیاں جلانے اور اشتعال انگیز تقاریر کے الزامات جو ہیں وہ لگے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر. اور اس میں شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری اور دیگر 14 ملزمان جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اس میں جو ہے وہ 280 صفحات کا پورا ایک چلان جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا اور اس میں جو ان افراد کے جو وکلا تھے جس میں میاں علی اشفاق جو ہے وہ بھی وکالت کرتے رہے اس کیس میں, جو ملزمان ہیں ان کی, اور بھی دیگر افراد جو ہیں وہ آتے رہے. لیکن اس کے اندر مطلب یہ پلی لی گئی کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تو تھے ہی نہیں وہاں پہ, اس جائے وقوع کے اوپر وہ تھے نہیں. اور دیگر افراد کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ پلی یہ لی گئی کہ یہ لوگ اس وقت اس موقع پہ موجود نہیں تھے, مطلب یہ اس قسم کا آرگیومنٹ جو ہے وہ لیا گیا. بہرحال یہ بھی ایک کیس لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ کافی مشکلات جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلحہ شراب برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی. علی امین گنڈا پور کا 342 کا بیان جو ہے وہ آج بھی ریکارڈ نہیں ہو سکا. انٹرنیٹ کنیکشن کے مسائل کے باعث علی امین گنڈا پور کا یہ بیان جو ہے وہ قلمبند نہیں ہو سکا. ان کے وارڈن گرفتاری جو ہیں وہ برقرار ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ نے اپنا حکم نامہ لکھوایا جس کے مطابق وکیل صفائی نے بتایا کہ جی علی امین گنڈا پور کا ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ بیان ریکارڈ ہونا تھا, لیکن 3 بجے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو وکیل صفائی عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے ملزم کے نمبر اور زوم لنک عدالت کو مہیا کی. عدالتی اسٹاف نے کوشش کی لیکن ہمارے پاس ماشاءاللہ انٹرنیٹ کنیکشن ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیان ہی ریکارڈ نہیں ہو سکا. تو وہاں پہ وکیل صفائی نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور تو اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے تھے اور وہ بارشوں کی صورتحال کی وجہ سے خود فزیکلی جو ہے وہ نہیں آ سکتے, تو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جائے. اس کے بعد بہرحال کیس کی سماعت جو ہے وہ 24 جولائی تک ملتوی ہو گئی ہے. لیکن 1 منٹ کے لیے یہ جو سارے کیسز ہیں اس کو اگر اسیس کیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نا بڑے کالے بادل جو ہیں وہ اس وقت آسمان کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر, ہفتوں کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سزاؤں کی جو ہے وہ مطلب مارکیٹ کے اندر آواز یہی ہے کہ ایک پوری سیریز جو ہے وہ چلنے والی ہے اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس کے اندر رگڑے جائیں گے اور وہ مشکل میں آ جائیں گے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ جو تحریک چلانے کا کام ہے کہ جی 5 اگست کو ہماری تحریک جو ہے وہ عروج کے اوپر ہوگی, وہ بیسکلی اس کی بہت بڑی وجہ مطلب چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ 5 اگست تک جو ہے وہ بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ آنے لگے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ نااہل بھی ہوں گے, کئیوں کو قید بھی ہوگی, سزائیں بھی ہوں گی, وہ جیل کے پیچھے بھی جائیں گے, جس کی وجہ سے بیسکلی اب وہ جواب کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی تحریک جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید آگے کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم موسم کی صورتحال کے بارے میں بھی کچھ آپ کو اپڈیٹ دیں تو وہ یہ ہے کہ جناب جڑواں شہروں سمیت, بلکہ 1 منٹ ٹھہریں, اس خبر سے پہلے میں ایک دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اس سے پہلے کہ وہ پھر میں بھول جاؤں کیونکہ میں نے وہ خبر آپ کو کل دینی تھی. ایک اور جہاں پہ سزاؤں کی بات ہو رہی ہے, مشکلات کی بات ہو رہی ہے, تو میری اطلاعات کے مطابق کبوتر ہمارے پاس یہ خبر لے کر آیا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران, غور سے میری بات سنیے گا, کہ پاک بھارت جنگ کے دوران جن یوٹیوبرز نے, جن سوشل میڈیا یوزرز نے, خاص طور پہ جو بڑے بڑے مطلب اکاؤنٹس جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, ان کا جناب پورا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر لیا گیا ہے اور انہوں نے اس دوران کیا ٹویٹس کی, اس دوران اس جنگ کے دوران جو ہے وہ ریاست کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کس قسم کا مواد لکھا گیا, بولا گیا, شیئر کیا گیا, ویڈیوز بنائی گئیں, وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر لیا گیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی بڑی کارروائی جو ہے وہ عنقریب آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس چند نام بھی آ چکے ہوئے ہیں لیکن میں ابھی وہ نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ جب تک ایک کارروائی کا آغاز نہ ہو یا کوئی شخص اس کے اندر مجرم ڈکلیئر نہ ہو تو میرے خیال میں کسی پہ الزام لگانا جو ہے وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. لیکن مجھے جو کم سے کم ایک لسٹ ملی ہے, جو نام میں نے دیکھے ہیں اس میں بڑے پرومیننٹ نام ہیں اور وہ بڑی مشکل میں آ سکتے ہیں اگر اس کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا, جو کہ میرے پاس انڈیکیشنز ہیں کہ پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے.
تو ایک خبر جو ہے وہ آپ کو یہ دینی تھی. دوسری ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ جو کبوتر ہمارے پاس لے کر آیا, سے چند ہفتے پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل جو ہے وہ بک گیا ہے. تو میرے بہت سے میڈیا کے دوستوں نے مجھے فون کیے, وہ خبر نہیں تھی ان کے پاس. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس چینل کے اپنے اینکروں نے بھی مجھے فون کیے, اس چینل کے اینکروں نے بھی مجھے فون کر کے پوچھا کہ جناب یہ آپ کیا مطلب یہ کس چینل کی بات کر رہے ہیں. تو پھر میں نے ایک دو کو تو بتا دیا, میں کہا جی میں آپ ہی کے چینل کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا اس بات کا کہ ان کا چینل جو ہے وہ بک چکا ہوا ہے. تو بہرحال ہم نے آپ کو خبر بریک کی تھی. اب ہم آپ کو ایک اور خبر بھی اس بارے میں اپڈیٹ دے دیتے ہیں کہ میں نام میں ابھی بھی نہیں لوں گا جب تک وہ خود فارملی اناؤنس نہیں کرتے, کیونکہ بھائی ہمارے کبوتر جو ہے نا ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. سانو کبوتروں نے اور بھی خبریں دینی ہوتی ہیں, نہیں کہ وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی میں سے جو ہے وہ آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو سارے انڈے نکالنے کی کوشش کریں. ہم اپنے کبوتروں کی اور اپنی کبوتریوں کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑا ان کا دانہ پانی بڑا لحاظ کرتے ہیں. ان کو اچھے ہم نے جنگلے بنا کے دیے ہوئے, انہوں نے ریسٹ کرنا ہو تو اس کے اندر ریسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ابھی نام جو ہے وہ ابھی آپ نہ لیں جب تک ہم فارملی اناؤنس نہیں کرتے. تو میرا خیال میں آپ کو آج کیا تاریخ ہے, آج ہے 22 تاریخ, ٹھیک ہے. تو میرا خیال میں اگلے 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی تقریب ہونے جا رہی ہے. ہم آپ کو خبر دے دیتے ہیں, ایک بڑی تقریب ہونے جا رہی ہے جس میں فارملی اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی, بلکہ شاید اسی ہفتے آپ کو پتہ لگ جائے. تو وہ جو نئے مالکان ہیں وہ ٹیک اوور کرنے لگے ہیں اور یہ بڑا چینل جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کے بعد ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. تو خبر ہماری جو ہے ہمارے کبوتر نے خبر بالکل درست دی تھی. میڈیا کی انڈسٹری میں بڑی ہلچل. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ مجھے چند چینل کے مالکان کے بھی فون آئے, وہ چینل کے مالکان کے بھی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ اے کیڑا چینل ہے. میں کہ تسی لینا ہے, تسی تو نہیں لینا, تہاڈے کو اپنا چینل ہے تسی چلاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں بتائیں تو صحیح یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ اوبیسلی کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں نا, آپ سمجھے مارکیٹ کمپیٹیٹرز کی مارکیٹ ہے تو کمپٹیشن ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن سب کو نہیں میں بتا سکتا, وہ اچھی بات نہیں لگتی. اینی وے لیکن میں نے ایک دو کو بتا دیا تھا. پھر بھی وہ جن سے میری دوستی ہے نا, میں نے جو چینل کے مالکان جن کے ساتھ میری دوستی ہے, میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ کون سے سیل ہو رہے ہیں. اچھا جی اب آ جائیں ذرا کچھ موسم کی صورتحال کے حوالے سے. موسم کی صورتحال میں جناب سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں. یہ فوٹیج آپ اسکرین کے اوپر دیکھیے گا, یہ صبح سے فوٹیج جو ہے وہ چل رہی ہے میڈیا کے اوپر اور دل دہلا دینے والی یہ فوٹیج ہے. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے 62 سالہ کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی صاحب ہیں جو سیکٹر اے DHA فیز 5 کے رہائشی تھے اسلام آباد میں, اور وہاں پہ اپنی 25 سالہ بیٹی کے ہمراہ جو ہے وہ سرمئی رنگ کی ہونڈا سٹی گاڑی میں جو ہے وہ گھر سے روانہ ہونے لگے تھے جب سیلاب کا یہ جو پانی ہے, یہ ریلا ہے برساتی پانی کا, یہ ان کی گاڑی کو جو ہے وہاں سے بہا کر لے گیا. اور بیچ میں 2-3 دفعہ انہوں نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کے جو ہے وہ مدد بھی مانگی, لیکن اس میں کیا مدد کی جا سکتی تھی, پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتا تھا. تو برائے مہربانی میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز احتیاط کیجیے, آپ جتنا احتیاط کر سکتے ہیں. جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک صرف یہ پتہ لگا ہے کہ اس گاڑی کا صرف ایک بمپر جو ہے وہ کہیں پہ ملا ہے, گاڑی کا کوئی نام و نشان ابھی تک نہیں ہے. دونوں باپ بیٹی جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں. اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ان کی فیملی کا کیا حال ہو رہا ہوگا. میری اطلاعات کے مطابق آرمی ہیلی کاپٹرز شاید جو ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں اس ریسکیو آپریشن میں کہ کسی طرح کچھ پتہ لگ سکے, ٹریس کیا جا سکے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ پتہ نہیں لگی. ریسکیو 11-12 غوطہ خوروں کی ٹیمیں وہ بھی اس ریسکیو آپریشن میں اس وقت انوالوڈ ہیں, لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ پتہ نہیں لگی ہیں. اسی طرح ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی گلگت بلتستان کا ایریا, جہاں پہ دیامر کے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ چلاس اور بابو سر کا ایریا ہے, جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو ہے بہت سے سیاحوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ سیلابی ریلے کے اندر بہہ گئی تھیں اور کئی افراد جو ہے اس میں لاپتہ تھے. ابھی تک بتایا جاتا ہے کہ 15 سے زائد افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں. 3 سیاحوں کی لاشیں جو ہیں وہ نکال لی گئی ہیں. ایک فیملی جو ہے جس کا تعلق بتایا جاتا ہے لودھرا سے, لودھرا کے شاہدہ اسلام ٹیچنگ ہاسپٹل کے اونر ہیں ڈاکٹر سعد, وہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی فیملی بھی جو ہے وہ اس حادثے میں جو ہے وہ انوالو تھی. وہ ڈاکٹر سعد جو ہیں وہ خود محفوظ رہے اور لیکن ان کی فیملی کے بتایا جاتا ہے کہ 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, جبکہ دیگر فیملی ممبرز جو ہیں وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں. اور اسی طرح شارع بابو سر کے اوپر جو ہے وہ سینکڑوں سیاح وہاں پہ پھنس گئے ہیں, کیونکہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پانی جو اوپر سے آیا ہے وہ صرف پانی نہیں لے کر آتا, وہ پہاڑوں سے بڑے بڑے بولڈرز اور پتھر بھی لے کر آتا ہے, اور جب وہ پتھر لے کر آتا ہے تو وہ رستہ بھی بلاک کر دیتا ہے اور امدادی کارروائیاں جو ہے وہ پہنچانے کے لیے بھی بہت مشکل ہوتی ہے. میری اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر سروس جو ہے وہاں پہ بھی ایکٹیویٹ کی گئی ہے کہ سیاحوں کو وہاں سے لفٹ کیا جائے اور لفٹ کر کے قریبی آبادی یعنی کہ چلاس یا ناران کی سائڈ کے اوپر جو ہے لایا جا سکے تاکہ ان کو جو ہے طبی امداد فراہم کی جا سکے. اینڈ آئی وانٹ ٹو سے کہ مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ وہاں کی جو مقامی آبادی ہے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے ہیں سیاحوں کے لیے کہ اگر وہ وہاں پہ آ کے رہنا چاہتے ہیں, ریسٹ کرنا چاہتے ہیں. اوبویسلی یہ میں آئی مسٹ اپریشیٹ دس کہ انہوں نے لوکل پاپولیشن نے جو ہے وہ ان ٹورسٹ کی یہاں پہ بہت مدد کی ہے. اس کے علاوہ جناب
ڈیرہ غازی خان کی ضلعی انتظامیہ نے جناب ایک خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نیا سیکیورٹی اقدام جو ہے اسے نافذ کیا ہے، جس کے تحت رات کے وقت جو ہے وہ بلوچستان میں داخل ہونے والی تمام ٹریفک کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ساؤتھ سے جانے والی بیسکلی ساؤتھ پنجاب سے جانے والی ٹریفک ہے، اور اس کے مطابق شام 5 بجے کے بعد تمام سرکاری اور نجی گاڑیوں کو سرحدی چیک پوسٹوں پر روک لیا جائے گا، اور اگلی صبح 5 بجے تک انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیونکہ اوبیسلی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو ہے وہ بسوں کے اوپر کس طرح اٹیکس کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب سے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں یا مسافر ہیں ان کو کس طرح خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ بیسکلی رات کی جو سفری پابندی ہے یہ اب لگائی گئی ہے وہاں پر. ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو میں شیئر کرنا چاہوں گا، یہ سوات کی تحصیل ہے خواجہ خیلا، یہاں پہ گاؤں ہے چلیار، جہاں پہ یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. پیر کی شام مدرسے میں ایک 14 سالہ طالب علم فرحان، اس کے اوپر مبینہ طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے جو اساتذہ تھے اس مدرسے کے ان کی جانب سے اس کے اوپر ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور ایک دفعہ نہیں مختلف اوقات میں مختلف ٹارچر کیے گئے ہیں. اور اس میں ایک نہیں، اس میں 3 ٹیچرز کے فی الحال نام آ رہے ہیں کہ جناب وہ اس میں اس ٹارچر کے اندر جو ہے ملوث تھے مبینہ طور پہ. لیکن اور اس کے بعد اس بچے کو جو ہے وہ صرف ٹارچر کیا گیا، وہ زخمی تھا، اور ایک وہاں پہ طالب علم نے جو ہے وہ یہ بات بتائی ہے کہ جب وہ لہو لہان ہو گیا وہ بچہ، تو اس نے پانی مانگا. اس نے کہا میں نے جیسے ہی اس بچے کو جو ہے وہ پانی دیا تو ہی پاسڈ ہوئے، اور وہ اس کا انتقال ہو گیا. اور اس کی جو باڈی کی چند تصاویر سامنے آئی ہیں تو اس کی پیٹھ جو ہے وہ نیلو نیل ہے. ان وحشیوں درندوں نے جو ہے اس بچے کو اتنا مارا ہے. تو میں بار بار درخواست کرتا ہوں، میں پتہ نہیں میں تو کہہ کے بات تھک گیا ہوں کہ ان تمام ٹیچرز کے، جتنے ٹیچرز سرکاری اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں، ان کے سب سے پہلے تو پراپر ایک جو ہے وہ نظام ہونا چاہیے جس میں پتہ ہو کہ ٹیچر ہے کون، اور اس کے بعد اس کی سائیکولوجیکل ایویلیویشن بھی ہونی چاہیے. آپ کو کیا پتہ کس پاگل کے ہاتھ میں آپ اپنا بچہ دے رہے ہیں، اس کا وہ دماغی توازن درست بھی ہے یا نہیں ہے. گھر پہ وہ اپنے کوئی ٹینشن لے کے یا اپنی بیوی سے لڑ کے آیا ہوتا ہے اور غصہ وہ بچوں کے اوپر نکال رہا ہو، اور جس ٹیچر کا تو ہاتھ کھل جائے نا اگر، تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اس سے آپ اپنا بچہ اٹھا لیں. کیونکہ میں آئی وانٹ ٹو سے میرے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں کی عمریں جو ہیں مطلب 2 کے، ایک 20 سال کا ہے، ایک 19 سال کا ہے، اور ایک بچہ 11 سال کا ہے، تقریباً 10.5 11 سال کا ہے. تو میں نے آج تک ان بچوں کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. میں اس ٹارچر کے بہت اگینسٹ ہوں کہ بچے سے زبان میں بات کریں، آپ اس کی اپنا ریلیشن شپ اس طرح رکھیں کہ آپ اس سے وربلی اپنی بات منوا سکیں. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ایک چھوٹے معصوم بچے کو جو آپ کو آگے سے جواب بھی نہیں دے سکتا، آپ اس کو بیٹھ کے پھینٹا مارنا شروع کر دیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ میری نظر میں اس قسم کے کرائم جو ہیں نا وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ دہشت پھیلانے والی حرکت ہے یہ کہ آپ ایک چھوٹے معصوم بچے کو، 14 سال کے بچے کو مارنا شروع کر دیں آپ، اور اتنا مارے ہیں آپ. تو کسی صورت، اور میں صرف یہ نہیں کہ آپ نے جی ڈنڈا کیوں استعمال کیا، یہ آپ تھپڑ تک نہیں مار سکتے، آپ تھپڑ بھی نہیں بچے کو مار سکتے. یہ دور چلے گئے، یہ جاہلوں کے دور تھے جب آپ یہ کہتے تھے کہ جناب بچے کو جو ہے وہ مار کے جو ہے وہ آپ سکھائیں. وہ ختم ہو چکی ہیں وہ باتیں. آج کی اس دنیا کے اندر لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بچے کی ذات کے اوپر، اس کی روح کے اوپر، اس کی ضمیر پہ، اس کی پرسنالٹی کے اوپر ایک بلیک مارک آ جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو براہ مہربانی آپ خود بھی، اور اگر آپ کا کوئی ٹیچر بھی ایسی کوئی حرکت کر رہا ہو، ٹیچروں کو نا 2 لحاظ سے، میں بائی دا وے اب کوئی مجھے یہ نہ کہ جی آپ ٹیچروں کے اتنے خلاف ہیں. میری نا اپنی ساس بھی ایک ٹیچر تھیں، بلکہ میری جس فیملی میں شادی ہوئی ہے وہ سارے ٹیچر ہے گئے، سارے ٹیچر، سارے ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، مطلب ایجوکیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کوئی میتھس پڑھاتا ہے، کوئی میری ساس جو اکنامکس پڑھاتی تھیں. تو میں ٹیچروں سے بڑا اچھی طرح واقف ہوں. میں ٹیچروں کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں ایسے جاہل ٹیچروں کے اگینسٹ ہوں جو ہے وہ مار کے ذریعے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان کے بہت اگینسٹ ہوں. اینڈ آئی وانٹ یو کہ پلیز میں اس بارے میں نا بہت سینسیٹیو ہوں کہ بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا مجھے بہت برے لگتے ہیں. تو پلیز اگر کبھی آپ کے آس پاس بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تو ہمیں پلیز آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، ہم اس معاملے کو ضرور اٹھائیں گے. آئی ول ناٹ اسٹے بیک آن دیٹ. اس کے علاوہ جناب بشرا بی بی کے بیٹے موسیٰ مانیکا، اس نے وہ جو ایک ملازم کے اوپر فائرنگ کی تھی جس میں وہ زخمی ہو گیا تھا، اس میں جناب اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو اسی وقت جس دن یہ واقعہ ہوا تھا میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ ایک امیر ہے ایک غریب ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کو بڑی جلدی جو ہے وہ بیل شیل مل جانی ہے. اور وہی ہوا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیل مل گئی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے جی موسیٰ مانیکا اور ملازم کے اہل خانہ کے درمیان صلح ہونے کے بعد ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. کیسا ملک ہے یہ کہ کیس ابھی شروع نہیں ہوتا اور ہم جو ہے ان کو پریڈکٹ بھی کر پاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہوگا.
یہی ہوگا. کیونکہ پلڑا جو ہے نا, جب اس میں ایک امیر ہوتا ہے نا تو یوں کر کے پلڑا یہاں چلا جاتا ہے, اور جو غریب ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے, اور اس کو وہ کچھ بھی ہو جائے اس کو انصاف نہیں ملتا. اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پیسوں کی گڈی ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے, یا اس کو کسی اور طرح اکوموڈیٹ کر دیا جاتا ہے, اور اسے کہتا ہے بیٹا بھول جا. یہاں پہ مطلب میں ابھی مار کی بات کر رہا تھا, اگلے نے گولی چلائی ہوئی ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جناب صلح ہو گیا. غریب آدمی ہے نا بیچارہ, وہ کیا کرے گا, اس نے روٹی نہیں کھانی ہے, اس نے رہنا نہیں ہے. اتنے بڑے جنوں کے سامنے جو ہے وہ کیا کھڑا ہو سکتا ہے. ہمارا نظام ہی جو ہے وہ اس قسم کا ہے جو غریب کو انصاف ہی نہیں دے سکتا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.